باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ آج کے اس درس میں یہ جو میں نے سورہ مبارکہ حشر کی دو آیتیں پڑھی ہے، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، کیونکہ گزشتہ خمس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی تو مناسب سمجھا کہ اس میں جو ہے وہ مال فے کے حوالے سے جو ہے وہ ہم کچھ وضاحت جو آیات قرآن کی روشنی میں اسے پیش کریں۔ یہ آیت بالکل صریحی حکم بیان کر رہی ہے مال فے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کے اندر جو ہے وہ چند نقاط ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ توجہ فرماتے ہیں۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہ، یعنی وہ چیزیں کہ جو وہ مال کے جو پروردگار عالم نے اپنے رسول کو دے دیا ہے ان میں سے یہ چیز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مال فے مال غنیمت میں فرق بالکل واضح۔ مال غنیمت وہ ہے کہ جب جنگ کریں مسلمان، اور جو جنگ کے بعد جو مال آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ مال فے کیا ہے؟ مال فے یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ کفار نے دہشت میں آ کر سرنڈر کر دیا، تسلیم کر دیا اپنے آپ کو، اور اس کے بعد جو جزیہ جو بھی ٹیکس وغیرہ ان کے اوپر لگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ انہوں نے کہا مثال کے طور پر ہم آپ کو سال میں یہ چیز عطا کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں مال فے۔ واضح؟ وہ مال فے کا حکم کیا ہے؟ مال فے کا حکم اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مال فے کس کی ملکیت بنے گا۔ آیت کہہ رہی ہے وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، یعنی جس پر نہ تم نے کوئی گھوڑے دوڑائے، نہ جو ہے وہ تم نے کوئی اس کے اوپر جنگ جدال کی، نہ اونٹ تم نے اس کے اوپر بھگائے، تو ایسا مال جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ ہاں، مگر ہوا کیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، پروردگار جو ہے وہ اپنے رسولوں کو جس پر بھی چاہتا ہے ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مال فے ہو گیا۔ اب اس کے وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اور جو مال فے اہل قری کے ذریعے سے رسول خدا کے پاس آیا ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کس کا مال ہے؟ فللہ، واللہ کیا؟ اللہ کا جو مال ہوگا وہ سب کا سب کس کے پاس جائے گا؟ لام لام ملکیت ہے یہاں پر۔ لام کیا ہے یہاں پر؟ لام لام فللہ ہے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ وللرسول، اور کس کی ملکیت ہے؟ رسول کی ملکیت ہے۔ اور رسول کے بعد وہ کس کی ملکیت بنے گا؟ یعنی اور کس کی ملکیت میں جائے گا؟ ولذی القربی، اور کس کی ملکیت میں جائے گا؟ وہ قربا کی ملکیت میں جائے گا۔ واضح؟ اور وہ مال جو ہے وہ ذی القربی کی ملکیت ہے۔ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتامہ، مساکین اور ابن سبیل۔ اب دیکھیں یہاں پر یتامہ، مساکین اور ابن سبیل کے اوپر لام نہیں ہے، یعنی یہ سارے کے سارے کس کے؟ ذی القربی کے ہی جو ہے وہ تقسیم ہے، یعنی للیتامى وللمساکین وابن السبیل۔ آیت خمس کے اندر بھی اسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں جو تقسیم ہے سہم امام و سہم سادات کی، وہ اسی اعتبار سے کہ جو للہ ہے ولرسول ولذی القربی، یہ کیا ہے؟
سہم امام ہے. والیتامى والمساکین وابن السبیل یہ کیا ہے؟ سہم سادات ہے. یعنی یہ جو ہے وہ ذی القربہ میں سے جو ہے وہ یتامہ ہے، ذی القربہ میں سے جو ہے وہ مساکین ہے، ذی القربہ میں سے جو ہے وہ ابن السبیل ہے. یہ آیت واضح طور پر اس حدیث کو جھٹلاتی ہے کہ جو اس وقت خلیفہ نے جناب زہرا کے سامنے پیش کی تھی. مال فیع کا جو سب سے بڑا مصداق تھا اس وقت وہ خیبر کے بعد کے جو علاقے فتح ہوئے تھے، کیونکہ خیبر کے اندر مرحب کو اور حارث کو کائنات کے امیر نے زیر کر دیا تھا. تو باقیوں نے دیکھا کہ جب خیبر کے اندر مرحب اور حارث جب نہیں ٹک پائے تو ہمارے تو قلعے جو ہیں وہ ایسے کہ ایسے ہی فتح ہو جائیں گے سارے کے سارے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کیا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، مصالحت کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ہمارے سے اس کے عوض میں یہ زمینیں لے لیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم آپ کو سال میں جو ہے وہ یہ جو اجناس اس کی اگے گی اس میں سے اتنا حصہ آپ کو دیا کریں گے. وہ سارے چیزیں جو ہے وہ طے ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا؟ حکم کیا ہوا؟ اس مال کا مال فیع ہوا. اور جب مال فیع ہوا اس کا حکم، تو نتیجہ وہ کس کی ملکیت ہے؟ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ والی جو آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، صحیح ہے، وہ بھی 2 مرتبہ قرآن کے اندر آیت ہے. دیکھیے اس کے اندر مفسرین نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے، مفسرین سنہ نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، یعنی دونوں مکاتب کے مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کائنات کے رسول نے کس کو دیا مال؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس جا کر اور جناب زہرا کو ان کا حق دیا. 2 مقامات ایسے ہیں تاریخ کے اندر کہ جہاں پر کائنات کے رسول منافقین سے شدید خوف میں تھے. ایک آیت تبلیغ، علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان، اور ایک دوسرا یہ وآتی ذی القربى حقہ. یہ جو ہے وہ منافقین جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. آیت کا صریح حکم وآتی ذی القربى حقہ کے اندر کس کو دیا؟ جناب زہرا سلام اللہ. یعنی ذی القربى کائنات کے رسول کا جو قریب ترین مصداق ہے وہ کون ہے؟ کائنات کے رسول کی بیٹی. وآتی ذی القربى حقہ، اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ وَلِذِل. لہذا یہ وہ حدیث اس آیت سے صریح طور پر ٹکراتی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث یا لا نورث وما ترکناہ صدقۃ، اور وہ جو ہم ترک کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ جو مال فیع جو رسول اللہ کی ولی رسول جو رسول کی ملکیت میں تھا وہ خود بخود اس آیت کے تحت کس کے اندر جائے گا؟ اصلا اگر مطالبہ میراث نہ بھی ہو تو بھی اس آیت کے روح سے وہ کس کا مال ہے؟ ذی القربہ کا مال. تو میں آپ کو بتایا وآتی ذی القربى حقہ کی تفاسیر کے اندر آپ جا کے دیکھیں علماء کی صراحتاً قول موجود ہے، روایات ان کے پاس موجود ہے کہ کائنات کے رسول نے جناب زہرا کو کیا کیا؟ وَأَعْطَاهَا فَدَقْ. کائنات کے رسول نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو فدق عطا کر دیا. واضح؟ لہذا یہ آیت جو ہے وہ اس حدیث کو رد کرنے کے لیے کافی ہے. وَلِذِی الْقُرْبَى، یعنی آیت کہہ چکی ہے، کیسے ممکن ہے؟ آیت کہہ چکی ہے کہ جب یہ لِذِی الْقُرْبَى کا حق ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ کائنات کے رسول کہیں کہ مَا تَرَکْنَاهُ صَدَقَةً؟ اور اگر مَا تَرَکْنَاهُ صَدَقَةً ہے بھی، فرض کر لیں وہ کوئی دوسرا مال ہو سکتا ہے، یہ والا مال فیع نہیں ہو سکتا. توجہ کیا آپ نے؟ لیکن اس کے باوجود بھی شہزادی نے دیکھیں، شہزادی نے ہر اعتبار سے دلیل دی ہے، یعنی مال فیع کے اعتبار سے، ہبہ کے اعتبار سے کہ بابا نے مجھے آ کے وآتی ذی القربى حقہ، صحیح ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میراث کے اعتبار سے وہاں پر بھی شہزادی نے آیتیں پڑھی وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داؤد، کہ جو ہے وہ سلیمان جناب داؤد کی کیا بنے تھے؟ وارث بنے تھے. مزے کی بات یہ کہ وہ والی آیت بھی دیکھیں، سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 15 اور 16. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَیمَانَ عِلْمًا، یعنی علم کی بات پہلے ہو چکی ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو کیا عطا کیا؟ صحیح ہے. وقال، اور یہ دونوں کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. خود یہاں پر بھی ایک لطیف نکتہ ہے، تفاسیر میں جا کے دیکھیے گا کہ الحمدللہ
فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین، پروردگار عالم کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کئی ایک مومن بندوں کے اوپر فضیلت عطا کی، کثیر من عبادہ المومنین۔ پھر اس کے بعد کیا بات آ رہی ہے؟ یعنی پہلے علم کی بات ہو چکی ہے، وورث وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور سلیمان جو ہے وہ کیا ہوئے؟ داؤد کے وارث بنے۔ اگرچہ کہ میں یعنی یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ سیاق جو ہے وہ حجت ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ورثہ کا معنی ظاہری کیا ہے؟ وہی میراث ہے، معنی ظاہری میراث۔ یہ ورثہ کا ظاہری معنی مال کی میراث میں استعمال ہوتا ہے، نہ یہ کہ جیسے خمس کے اندر ہم نے گفتگو کی تھی کہ لفظ جو وہاں پر لفظ آیا ہے غنمتم من شیئن، صحیح ہے، وہاں پر غنیمت کا معنی کیا ہے؟ سب کے لیے، جو بھی چیزیں عام ہے غنیمت کا معنی، نہ یہ کہ صرف مال جنگ کے ساتھ خاص۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ میراث کے معنی کے اندر وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد۔ شہزادی نے یہ والی، شہزادی نے ایک اور آیت جو خطبے میں ہے فدق کے اندر، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ، اولو الارحام میں سے بعض کیا ہے؟ بعض کی نسبت اولا ہے، تو رسول کی نسبت کون اولا ہے؟ یہ ساری یعنی اس کے باوجود جو ہے وہ شہزادی نے یہ ساری آیتیں پڑھی ہیں، لہذا یہ مال فے والی ولی ذی القربہ والی، یہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ والی آیت اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، یعنی یہ ساری کی ساری آیتیں جو ہے، اور اسی طرح دیگر انبیاء کی آپ میراث والی آیتیں اٹھا کر دیکھیں تو یہ سب شہزادی نے جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی دلیل پیش کی وہاں پر۔ لہذا یہ مال فے جو ہے وہ کس کا حق تھا؟ اس اعتبار سے شہزادی سلام اللہ علیہ کا حق تھا کہ جسے غصب کیا گیا۔ خوب، ایک اور چیز جو اس آیت کے اندر ہے، وما افاء اللہ، مال فے والی آیت میں یہ نقطہ جو قابل غور ہے اس کے اندر، وہ دیکھیں کیا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کئی لا یکون دولتاً بین الاغنیاء، مال فے اللہ، رسول اور ذی القربہ کی ملکیت کی پروردگار سبب کیا بتا رہا ہے؟ وجہ کیا بتا رہا ہے؟ کئی لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تم میں سے کسی امیر زادے کے پاس نہ آ جائے۔ یہ ایک بڑا اثر ہے، یعنی آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ مال نے جو ہے وہ بہرحال دنیا کے اندر مال نے کیا کی ہے؟ حکومت کی ہے۔ بڑے بڑے لوگ بکے، بڑے بڑے قاضی بکے، بڑے بڑے علماء بکے، بڑے بڑے لوگوں نے دامن اہل بیت چھوڑا۔ اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ مال۔ خود جو عمر سعد کا اور امام حسین کا جو مکالمہ ہے پورا، اس کی اصل بیس کس کے اوپر تھی؟ ساری مال کے اوپر، وہ حکومت رائے کے اوپر۔ پروردگار مال فے رسول اللہ کی ملکیت بنانے میں اور ذی القربہ کی ملکیت بنانے کے لیے ایک پروردگار ایک نظام بنانا چاہ رہا تھا کہ از ابتدا سے ہی جہاں یہ علمی طور پر مضبوط ہے وہیں پر یہ مالی طور پر بھی اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کوئی مال کے اعتبار سے بھی ان کے اوپر دولت حاصل، حکومت حاصل نہ کر سکے۔ یہ کئی لا یکونو تعلیل بیان کی جا رہی ہے، کئی لا یکونو دولتاً بین اغنیاء منکم، بین الاغنیاء منکم، تاکہ کسی امیر زادے کے پاس، امیروں کے پاس جو ہے وہ دولت اکٹھی ہو کر نہ رہ جائے۔ اور یہ از ابتدا یعنی اسلام کی ابتدا کے اندر جس طریقے سے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب ہم نے جس طرح سے تمہیں تنگ دست پایا تو ہم نے تجھے غنی کیا، تو پروردگار عالم نے گویا کہ مال فے کو یعنی ایک نظام الہی جو بننا چاہ رہا تھا وہ کیا تھا؟ جس طریقے سے محمد مصطفیٰ کے علم کے لیے مال ختیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ کارآمد رہا، اسی طریقے سے یہ نظام ایسا بننا چاہ رہا تھا کہ علی مرتضیٰ کے علم کے لیے مال فاطمہ زہرا جو ہے وہ کارآمد ہوتا اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اسلام آگے ترقی کرتا۔ کئی لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، اصل جو پروردگار عالم تعلیل بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ مالی اعتبار سے بھی یہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ پھر کوئی مال کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور حقیقت بات یہ کہ خیبر کے بعد کی جو یہ مال آیا بھی، تو خیبر کو فتح کس نے کیا تھا؟ علی ابن ابی طالب نے فتح کیا تھا۔ یہ دہشت علی ابن ابی طالب تھی، یہ ہیبت علی ابن ابی طالب تھی کہ جس کی وجہ سے سارا کا سارا مال جو ہے وہ
باقی لوگ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے تلواریں رکھی اور اپنے آپ کو سرنڈر کیے. واضح؟ تو یہ دولتن اغنیاءکم. اور پھر اس کے بعد یہ آیت، اب دیکھیں اصول کافی کے اندر یہ باب جا کر دیکھیں، اب آپ کو مزہ آئے گا. یہ والا باب اصول کافی سے اس کو نکال کے پورا پڑھیں. واللہ آپ کو کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے امام، جب امام سے پوچھا کہ مولا پروردگار عالم نے جناب سلیمان کو جو ہے وہ حکومت عطا کی، ایسی حکومت کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسی حکومت جو ہے وہ میرے بعد کسی کو عطا نہ ہو، تو پھر پروردگار عالم نے آپ لوگوں کو کیا عطا کیا؟ وہاں پر امام نے کیا آیت پڑھی تھی جو اصول کافی باب حجت کی حدیث ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو دے تمہیں رسول وہ لو، جس سے منع کرے. یہ آیت یہیں پر آ رہی ہے، كَيْ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جس چیز سے تمہیں رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. اب آپ جائیں اصول کافی کے اس پورے باب کو اس آیت کے ذیل میں، پوری آیت کے ذیل میں پڑھے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دولت کو پروردگار عالم کیسے جو ہے وہ، کیونکہ ہیبت علی ابن ابی طالب چاروں طرف چھائی ہوئی تھی، اور جیسے جیسے چیزیں فتح ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے یہ سب داخل ہوتے جاتے، تو پھر آپ اس مملکت کی طاقت دیکھیں جہاں علمی اعتبار سے علی ابن ابی طالب خود ہو اور پھر مال کے اعتبار سے. اب یہاں سے تھوڑا سا علی ابن ابی طالب کے علم کے اعتبار سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں. کیا ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں؟ یعنی ایک طرف مال کے اعتبار سے یہ آپ کو، آپ ذرا قسم خدا کی تصور کریں کہ کیا اسلام کی شان و شوکت ہوتی اگر یہ سارا ماجرا نہ ہوتا، تو اسلام کس بلندی پر ہوتا اور کیا شان و شوکت ہوتی. جو روایات امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے حوالے سے، اس پہ انشاءاللہ کبھی وہ روایتیں نکالیں گے کہ حکومت کی جو طرز بتائی جا رہی ہے. یعنی ایک مختصر سی روایت میں اکثر جو ہے وہ بیان کرتا ہوں اس روایت کو، کہ ایک شخص نکلے گا جب اعلان ہوگا نا کہ بھائی جسے بھی چاہیے مال وہ لے لو، ایک شخص نکلے گا صرف، اور وہ آئے گا، اور آنے کے بعد جو ہے وہ خزانچی اس کو یہ نہیں کہے گا تمہیں مال کتنا چاہیے میں تمہیں دیتا ہوں، اس کے لیے خزانہ کھولا جائے گا، کہا جائے گا جو چاہیے لے لو. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ جب انسان کو پتا ہو کہ میں بیمار ہوں گا تو مجھے بیماری کا علاج آرام سے میسر آ جائے گا، تو انسان مال و دولت کی تمنا کرے گا. اور مال و دولت سب اس بات کے اوپر متفق ہے کہ مال و دولت کی لالچ وہ چیز ہے، حکومت اور جاؤ حشم اور مال و دولت کی لالچ وہ چیز، یہ وہ لعنت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نے اپنے کمال کو کھو دیا. اصل بات تو یہی ہے، انسان نے اپنے کمال کو کھویا اس لعنت کی وجہ سے، اس لالچ کی وجہ سے. جبکہ وہاں پر کیا ہے، تمہیں جو چاہیے جاؤ جا کے لے لو. تو انسان کوئی بھی نہیں نکلے گا، جب اعلان ہوگا کوئی بھی نہیں نکلے گا، ایک شخص نکلے گا، اور جب وہ آئے گا تو خزانچی اس کے لیے خزانہ کھولے گا اور اس کو کہے گا جو لینا ہے لے جاؤ. تو وہ اپنی جھولی بھرے گا، مال بھرے گا، جب واپس جا رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں اکیلا اتنا شقی انسان ہوں، باقی کوئی نہیں نکلا مال کو جمع کرنے کے لیے. تو واپس جائے گا دینے کے لیے، کیوں نہیں نکلا کوئی؟ سوال یہ ہے یہاں پہ، اس لیے کہ جب پتہ ہے کہ میرے گھر کے کرائے کا وقت آئے گا، مثال کے طور پر اگر اس زمانے میں کرایہ ہوا، ورنہ تو اتنی زمین ہے جب کوئی ہوگا ہی نہیں عدو زہرا اس زمین کے اوپر تو علی والی ہی ہوں گے. تو پتہ ہے کہ گھر اپنا ہے، ساری سہولیات میسر ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، وقت پہ چیز مل جائے گی، تو کیوں انسان اس چیز کے پیچھے بھاگے گا؟ پھر انسان خالصتاً یہ اب آپ آیت کو دیکھیں کیا ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ، یعنی کیا منظر ہوگا اس حکومت کا، انسان صرف سوچے کیا خیال ہوگا. یعنی آج کی بات میں آپ کو چھوڑیں، میں باہر کی بات تو نہیں کرتا، باہر کی دنیا میں تو ایک سلسلہ ہی عجیب ہے. آج ہم حوضے کے اندر کی بات کریں، وہاں پر کیا سلسلہ ہے؟ طالب علم کی پریشانیاں تو دور ہو، جو اس کی جائز چیزیں وہ تو اس کو کم سے کم جو ہے وہ نصیب ہو صحیح طریقے سے، نہیں ہو پاتا نا.
اس نظام کا یاد رکھیے گا، نظام امامت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، یہ ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، کوئی نظام امامت کا نعم البدل، انسان سوچے ہی نہیں کہ فلاں نظام آ جائے، فلاں نظام آ جائے، کوئی نظام کتنا ہی بڑا عادل حاکم کیوں نہ ہو، نظام امامت کا کوئی نعم البدل نہیں، ما عندنا غیر امام الحجہ، امام حجت کے علاوہ کوئی اس نظام کو نہیں چلا سکتا، کیونکہ اس کے لیے وہ نگاہیں چاہیے کہ جو عین اللہ ہو، توجہ کیا آپ نے، پھر وہ واپس پلٹے گا، اب روایت کے اندر ہے پھر وہ واپس پلٹے گا کہ جا کے میں مال واپس دوں، کہ میں اکیلا اتنا لالچی تھا، جب وہ واپس جائے گا تو سادن اس سے کہے گا، یعنی وہی خزانچی اس سے کہے گا کہ جو مال ہم ایک مرتبہ دے دیا کرتے وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ تو دولتن بین اغنیائکم کی لا یکون دولتن بین اغنیائکم بین الاغنیاء منکم، صحیح ہے، ایک طرف وہ ہوتا، دوسری طرف یہ، یعنی خود دیکھیں آپ، ان کے بڑے بڑے علماء نے لکھا کیا ہے، وَلَنَّسَّتْ عَلَى ذَلِكَ الْأَخْبَارَ الصَّحِيحَةَ فِي مَصَادِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبْرَانِي وَالسُّيُوطِي وَالزَّمَخْشَرِي وَالْخَطِيبُ البغدادي وابن مردويه وحاكم الحسقاني وغيرهم عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہاں پر نہیں ختم ہوئی یہ روایت، ومن اراد العلم فلیأتیہ من بابہ، توجہ کی، یہ وہ وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ باب علی ابن ابی طالب کے علاوہ ہم نہیں جا سکتے کسی دروازے پہ، کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے رسول کہہ رہے ہیں ومن اراد العلم فلیأتیہ من بابہ، اگر علم چاہیے تو دروازے سے آؤ، کود کے مت آؤ، فلیأتیہ من بابہ، اور یہاں پر جو الف لام ہے یہ الف لام اس طریقے سے ہوگی، یعنی اگر اس الف لام کو ہٹایا جائے فمن اراد علم رسول اللہ، علم سے مراد وہی والا علم ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کا علم اگر کہیں سے ملے گا نہیں، یہ وہ اس علم کی بات ہے، فمن اراد العلم یعنی فمن اراد علم رسول اللہ وحکمت رسول اللہ فلیأتی من باب علی ابن ابی طالب، من غیر الباب اصلا ماکو مجال، کوئی مجال نہیں ہے علی ابن ابی طالب کی طرف، اچھا، تو ایک طرف یہ علمی حیثیت، دوسری طرف مال کے اعتبار سے وہ تونگری اور وہ طاقت اور وہ بستیت، آپ ذرا سوچیں، شان و شوکت سر خالی صرف سوچیں اسلام کی، کیا ہوا اسلام کے ساتھ، چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بدبختی ہمارے نصیب میں آئی ہے، اور آنی بھی چاہیے تھی، کیوں؟ کیونکہ آیت کہہ رہی تھی، آیت کیا کہہ رہی تھی، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت، وَمَن يُؤْذُونَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم، مہین کیا مطلب؟ اہانت، رسوائی والا عذاب ہے، رسوائی والا عذاب، لعنت برستی رہے گی قیامت تک، جب تک امت دروازہ علی ابن ابی طالب پر جا کے نہ کھڑی ہو جائے، کوئی نعم البدل نہیں ہے اس امامت کا، ہم کسی بھی مقام پر جا کے کہتے ہیں حضور اس پر ہے ہی نہیں، نعم البدل ہی نہیں ہے امامت کا، نظام امامت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے سوائے اللہم عجل ولیک الفرج۔ اللہم عجل ولیک وفرجنا بہم یا کریم، کوئی اس کے علاوہ ہمارے پاس نعم البدل نہیں ہے، ہم نہ سوچیں، اصلا امام زمانہ کو انسان اتنی شدت سے یاد کرے، اس کے علاوہ کوئی نعم البدل، ہماری خام خیالی ہے، ہماری غلط فہمی ہے، واضح؟ خوب، حدیث کیا ہے؟ ایک یہ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ الْحَسْقَانِي نَصَّ عَلَى صِحَّتِهِ وَلَفْظُهُ هَكَذَا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینہ، یعنی کیا مطلب؟ فمن اراد الف لام اگر ہٹائیں فمن اراد مدینۃ رسول اللہ فلیأت الباب، اسے چاہیے کہ اسی دروازے سے،
اور یہ اس کے علاوہ روایتیں، میں آپ کو خدمت میں ایک روایت تفتزانی، صحیح ہے، تفتزانی کی کتاب ہے شرح مقاصد، مقاصد ان کے یہاں پر ایک کتاب ہے، اس کی اہل سنت کے یہاں پر مقاصد اور شرح مقاصد علم کلام کی اہم کتابوں میں سے سمجھی جاتی ہے۔ اب دیکھیں تفتزانی کی عبارت کیا ہے، وَأَمَّا السُّنَّةُ، یعنی یہ افضل علی ابن ابی طالب اصحاب میں افضل ہے، اس کے اوپر یہ دلیل دے رہے تھے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی تقواہ وإلى ابراہیم فی حلمہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی عبادتہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب۔ اب اس کے بعد دیکھیں خود کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا خِفَا فِي أَنَّ مَنْ سَاوَى هَؤُلَاءِ الْأَنْبِيَاءَ فِي هَذِهِ الْكَمَالَاتِ كَانَ أَفْضَلَ۔ اب اس کے بعد کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ جاتی کہ اگر کوئی شخص انبیاء کی ان صفات میں انبیاء کے مساوی ہو، یعنی جہاں پر جو ہے وہ آدم کا علم نظر آ رہا ہو، جہاں پر ابراہیم کا حلم نظر آ رہا ہو، جہاں عیسیٰ کا زہد نظر آ رہا ہو، جہاں تقوی نظر آ رہا ہو، جہاں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں، کیا فرمایا پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ اقضاکم علی، اقضا کا کیا ترجمہ کیا، وَأَقْضَى الْأَكْمَلِ، یعنی جو کمال، اگر کہیں پر کمال موجود ہے تو وہ کس کے اندر موجود ہے؟ لیکن یہ بھی تفتزانی کی نظر ہے، ہماری نظر اس سے آگے ہے، ہماری نظر اس سے آگے، ہماری نظر یہ نہیں ہے مساوی علی ابن ابی طالب انبیاء کے ساتھ، وہ کہہ رہے ساوا، ہم کہہ رہے نہیں، یہ سب چیزیں تو ان سب میں جدا جدا ہے، خود اس حدیث ہی سے ظاہر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان سب میں کیا ہے، مگر علی ابن ابی طالب میں کیا ہے، خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی ان سب سے بھی افضل ہے، کیونکہ سب کی چیزیں علی ابن ابی طالب میں جمع ہے۔ لہذا خطیبانہ جملہ ہے، مگر جو ہے وہ واقعاً حدیث کا ظہور ہے کہ اگر انبیاء کو سمیٹو تو علی بنے، اور علی کو منتشر کرو تو انبیاء بنے۔ لہذا ہمارے پاس اس نظام کا کوئی ہمارے پاس نعم البدل نہیں ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں خود باقی روایات کے اندر جائیں، اس کے اوپر جو ہے وہ دقت کریں، آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنے مطالب آئیں گے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جا کے کافی سے جو ہے وہ باب حجت کے اندر روایات ہیں، مباحثہ کیا تھا اس میں شاید، تو اس میں جا کر دیکھیں یہ روایت، اور پھر اس آیت کے ذیل میں کَيْ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ أَغْنِيَائِكُمْ، اور اس آیت کے ذیل میں ان ساری روایتوں کو جا کے دیکھیں، اور پھر علم علی ابن ابی طالب کا کمال۔ جب یہ دونوں چیزیں، تو اسلام کی شان و شوقت کہاں ہوتی؟ تو ہوا کیا اسلام کے ساتھ؟ صلی اللہ علی محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علی محمد۔